کولڑے دا تاجدار حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے دورے چ گجرات ایک بڑا معروف ڈاکو گزرے، ادھر نام سی گامو ڈاکو۔ اتنا بڑا ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی اج میں فلان چودھری دی گھر ڈاکا مارن جانا ہے، جیڑا روک سکدا روک لوے۔ ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے اگو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آ رہے۔ گامو نے جدو سید دا چہرہ ویکھیا نا تے سید ہوئے تو سونا ہوئے، سید ہوئے تے سخی ہوئے، سید سونا بھی ہوندا تے سخی بھی ہوندا۔ انہیں جدو سید زادے دا چہرہ ویکھیا تے چہرے دا نور ویکھیا تے عالم بھی ہوئے، سید بھی ہوئے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہاں نو ویکھیں خدا یاد آ جاوے۔ انہوں خیال ہے بابا بڑا سونا تے ہوئے نا تے بیعت نہ ہو جاواں، مرید ہی ہو جاواں۔ آکے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نگاہ اٹھا کے فرمایا تیرا نام کدرے گامو تے نہیں؟ کہندا جی سرکار میرا نام گامو ہے۔ فرمایا گامو جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے اکھے لگنا پہندا ہے۔ ساڑھے بیلی تے کہندے نے پیر جی جو نماز میں ہی پڑھنی ہے تو توانوں کیوں پڑھیا؟ کیوں جی شاہی؟ واج ایک بیلی دا فون آگئے تو میں نے کہنے لگا میں بیعت کی تھی ہے تے میرے کام ہی نہیں ہوئے۔ میں کہا اچھا تے میں کہا پیرانوں کام نہیں پڑھیا تھی؟ کیوں جی؟ چھوٹے چھوٹے کاماں واسطے پیر نہیں ہوندے کہ بکری بیمار ہو گئی ہے ماں جو دودھ نہیں دین دی تے پیر پھڑن دا کی فائدہ؟ پیر او جڑا تیرا ہاتھ پڑے تیرا اپنے ہاتھ وچ پھڑا دے گا۔ یاد رکھیا جی۔ وہ ایک بیلی کہنے لگا ویکھو نا جی میں تے پیر اس تو پھڑے سن کہ میں جو چاہواں ہو جائے، جو چاہواں ہو جائے۔ ایک اللہ دے ولی سن تے مرید گیا تے آپ نے بیعت کر کے تے جدو خلافت دی تھی تے فرمایا پتر دو گلاں میری یاد رکھی۔ انہاں کیا کہ جی حضور؟ فرمایا ایک رب نہ بنی تے ایک نبی نہ بنی۔ انہیں آکھیا جی رب تے نبی کون بن سکدے؟ آپ نے فرمایا کدی اے نہ آکھی جو میں چاہیا او ہی ہو جانا ہے، کیونکہ جو چاہے او ہو جائے او تے بس رب ہی ہے۔ او کیف یشاء دی شانہ والا جو چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جو ارادہ کرے پورا ہو جائے او تے رب دی شان ہے۔ تے فرمایا دوسرا نبی نہ بنی۔ انہیں آکھا جی نبی کیویں بن سکدا کوئی؟ تے آپ نے فرمایا نبی ورگا بنن دی کوشش نہ کری، اے نہ آکھی میری گل ہی سچ ہے، جو میں آکھیا آئی ٹھیک ہے۔ حضرت امام مالک نے نبی پاک دی قبر انول والے اشارہ کر کے فرمایا سی اصحاب قبر تو بعد کسی دی بھی گل نال اختلاف کیتا جا سکتا ہے، پر آ جڑا قبر والا محبوب ہے نا دی گل نال اختلاف نہیں کیتا جا سکتا۔ جدی گل نال اختلاف نہ ہو سکے، جدی ہر گل سچی تبھی خدا ہوئے، وہ نبی دی ذات ہے بس۔ باقی ہر کسی دی ذات چ کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا ہے نا۔ تو اس واسطے مرشد نہیں ہے کہ میں جو چاہواں وہ ہی ہو جائے۔ ولی ہوندا تینوں رب تک پہنچاون واسطے، تیری لو رب نہ لگاون واسطے۔ مرید گیا تے کہنے لگا بابا جی 40 سال ہو گئے نے بیعت ہویاں تے مرید ہویاں تے لبا ہی کچھ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کافر ہو گئے، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا سکھ ہو گئے، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا مشرک ہو گئے، عرض کی تھی حضور نہیں۔ فرمایا بد عقیدہ ہو گئے، حضور نہیں۔ فرمایا ایمان والا ہی ہے، کہنے لگا جی۔ فرمایا 40 سال تیرے ایمان دی راکھی کردہ رہے ہیں، آجے بھی کچھ نہ میں دیتا ہی کچھ نہیں۔ ولی ہوندہ ایمان دا راکھا، مرشد ہوندہ ایمان تے عقیدے دا راکھا۔ گرامی قدر حضرات، گاموں نے آکھیا جی بابا جی میں بیعت کرو۔ فرمایا پھر آنکھیں لگنا پڑنا ہی۔ انہیں ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، حج کراواں گا، زکاة بھی دے دے گا، آ چوری میں نہیں یہ چھڑنی، کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ان چنگیاں تے پاویں ان مندیاں۔ صوفیاء فرماتے نے عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے۔ درخت دی ٹہنی جدو اگدی ہے نا تے بڑی نرم ہوندی ہے، انہوں جدر موڑی ہے ساری زندگی ادھر ہی موڑی رہتی ہے۔
تے جدو بہت موٹی ساری ٹہنی ہو جاوے تو ٹوٹ جاندی ہے پر مڑدی نہیں. عادت بھی درخت دی ٹہنی دی طرح جدو کوئی نوی عادت پاوے او دا رخ ہی مدینے وال موڑ دیا او دا رخ ہی مدینے وال موڑ دیا. عادتاں پئیاں جاندیاں جنہاں نو عادت پئی ہوئے نا مسیح تو بھی جتی وہ مسجد چو پکھے اتار کے لا جانا. انڈیا دا شہر رامپور اتھی کلہ دے ولی گدرون حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ وہ مسجد بنوا رہے تھے. شام میں جدو مزدورہ نے مسجد بنا کے آنا نا تے آپ نے مسلح تھلیو پیسے دینے. وہ ایک مزدور نے ویکھیا کہ بابا مسلح تھلیو پیسے دیندہ تے انہیں مسلح تھلے کو خزانہ ہی دبے ہے. وہ جدو سارے چلے گئے نا تے عشاء دی نماز پڑھ کے تو وہ مزدور آ گیا. انہیں مسلح چکیا کدال پکڑی تے زمین کھودنی شروع کر دی تھی. ساری رات کھود دا رہا پانی نکل آیا خزانہ نہ نکلیا. فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہویا نا تے انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا. اگلے دن مزدوری کر کے جدو مزدور پھر مزدوری لین آئے تے بابا جی پھر مسلح تھوڑے پیسے دے جاون. وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. کہتا بابا جی میں دہاڑی ایک لائیے پیسے ڈبل دے. فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہا عادتہ پہیاں جان دیاں پر جدو ساڑھے بابے موڑن تے آون نا پھر چوروں کو تو بنا دیں دیں. شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کل آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا. کہنے لگا حضور حافظ قرآن تے فتح محمد دنائن نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ. فرمایا پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل ہی نہیں لگدا. آپ نے شہادت دی انگلی رکھ کے فرمایا چل جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دل لگیا انج دل لگیا انج دل لگیا. عصر دی نیت کر کے کھلوندا ہے مغرب ہو جاندی ہے. عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی ہے. جدو ساڑھے بابے موڑن تھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا. کہنے لگا کہ سکھنی پہ عاشق ہو گیا ہے حضور انہوں سمجھاؤ. آپ نے سمجھایا. اگلے دن پھر آ گیا. کہنے لگا حضور باز نہیں ہوتا انہوں سمجھاؤ. پھر سمجھایا. تیسرے دن پھر آ گیا. حضور نہیں باز آیا سمجھاؤ. تیسرے دن بھی سمجھایا. چوتھے دن پھر آ گیا. حضور نہیں باز آدھا. پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال اٹھ کے کھلو گئے تھے. آپ نے فرمایا مڑیا تو گناہ چھڑنا کہ نہیں؟ کہندہ حضور میرے کو چھٹدا نہیں. تے جلال چاہ کے فرمان لگے لے یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. یہ تو ساڑھے بابے موڑن تھے آمن. گرامی قدر حضرات پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گامو کہنے لگا میں چوری نہیں چھڑوں. آپ نے فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی میری شرط. کہنے لگا شرط کی؟ آپ نے فرمایا جدو چوری کردہ ہوئے تے دھیان رکھی تینوں کدھر گلڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے. میرے سامنے چوری نہ کری یار میں نے شرمندہ نہ کری قیامت نو. انہوں خیال ہے کہ بابا جی فرما دے گولڑے چوریاں نہیں کر رہی ہیں تے باہر کری جاؤ. کہنے لگا بابا جی میں نے شرط منظور ہے. بابا جی نے کلمہ پڑھایا توبہ کرا کے بیعت کی تھی. فرمایا جا گامو. گامو ٹوریا دروازے کل گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما لگے گامو. مڑ کے کہندا جی شاہ جی. فرمایا شرط یاد رکھی؟ کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں کا مجھے ویلے ٹوریا ٹوریا گجرات پہنچیا تھی رات دا ویلا. عادتاں پئیاں جاندیاں ہی نہیں. ادھی رات ویلے گامو ایک گھر چ وڑیا چوری پیا کردا ہے. چوری کر کے سامان چکن لگے آؤ. کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا. اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. سامان سٹیا گاموں دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا. شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ وڑیا. چوری کر کے سامان چکیا. سامان چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا دروازہ کھولن لگے آؤ. پیر میرا بھی شاہ نے اوندا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا گامو حیا کر اوتے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا. پتہ لگیا ولی ہوندا جڑا نیڑے ہو ولی ہوندا جڑا قریب ہو. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میں ایک دن فرمان لگے آسی پترا جیڑے مرشد نو آنا نہ پتا وے اج میرے گھر مرید دے گھر ہانڈی چ پکیا کیے ان مرشد کہلاندا حق ہی نہیں.
اجے تہجد دی اذان پڑھی جا رہی ہے فجر دے وچ اجے ٹائم ہے بھائی اچھا جی سبحان اللہ بولو بڑو واپس چلیے بھائی اے افغانستان دا شہر کابل کابل دی گلی وچ ایک بابا جی لگے جا رہے تھے بابا جی کون نے تاجدار نقشبندیت امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ ساڑھے نقشبندیاں دے پیشوا او خواجہ نقشبند بخاری جیڑے اس طرح کر کے نگاہ کر دینے تے انسان دے دلوں تے لکھ دینے اللہ ایک دن کو معیار پہ برتن بناوے تے آپ حضرت خواجہ نقشبند بخاری او برتنہ وال ویکھ دے او جیڑا برتن اتارے او دے تے لکھا ہوئے اللہ 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 دا آواز آیا کلی فقیر دی وچوں آپ جڑے برتن تے نگاہ فرما دے تے اللہ لکھیا ہوندا ہے اور جدو کمیار نے دیکھا کہ بابا مٹی دے برتن تے اللہ لکھی جاندا ہے ویکھ کے کہنے لگا اے نقشہ بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے آج اے مٹی دے پیالیاں ہوتے لکھ سکنا ہے تے میں بھی مٹی دے بنیا میرے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ فرمایا بے شک تہاڈا اللہ تہاڈا ولی ہے ورسولہ فرمایا اللہ بھی تہاڈا ولی ہے تو رسول بھی تہاڈا ولی ہے قرآن مجید بھی آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے ایتے سمجھا دیتا کہ اللہ فرماندہ کسے ولی نو مندہ نہ بولی میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا فرمایا پھر او ایمان والے جڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے اے او بھی ولی ہے عرض کیتی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعویدار ولی ہے فرمایا اگر ایمان والے وچ ان نشانیاں ایمان لیامت تو بعد پوریاں ہومن پھر نو ولی سمجھے آجے نشانیاں کیڑیاں فرمایا یقیمون الصلاۃ او جڑے ایمان لیامت تو بعد اپنی نمازاں نو قائم رکھ دے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ فرمایا پھر وہ زکاة بھی ادا کر دینے وَهُمْ رَاكِعُونَ حالانکہ اس رکوع دی حالت چھوڑ دے قرآن مجید فرقان حمید نے ولی دی عظمت شان کی بیان کی تھی کہ ولی پہلے تے ایمان والا ہوندہ ہے پھر وہ نمازی ہوندہ ہے پھر وہ سخی ہوندہ ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ نے دسیا کہ وہ راتاً اٹھ کے اللہ دی بارگاہ چنیوہ ہو کے سبحان ربی العظیم تو سبحان ربی العالی بھی پڑھ دا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے رب تعالیٰ نے جتھے بھی ولایت دی نشانیاں عطا کی دیاں انہاں وچ ایک نشانی ضرور ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان لے آمد تو بعد متقی تے پرہیزگار ہوندے سنیے قرآن اللہ قرآن چ ولیاں دی کیویں شان بیان کردا ہے پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ تے رات دے 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کریندا ہے اے ہن میں چیک کرنا والا تو حسن جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی او بھلا مینوں دے دیو میں سیالکوٹ نال لے جاواں اسٹیج والے اتنا اونچا بولو کہ مدینے آواز چلی جاوے مینوں پتہ لگے میں اپنے ساتھیاں چ بیٹھا سنگیاں چ بیٹھا بھائی جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال حج دا مہینہ آ رہا اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اگلے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے
ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کامے تیرے اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون میں ترجمہ تیرے باوجی زمان چینج کر دینا آپ فرماتے ہیں رات کی رتی نیند نہ آوے تے دن بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ من الذین معک ترجمہ بن دراتی رتی ان نیند نہ آوے تے دن بہت حیرانی عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت خود حاصل کی تیری ضائع گئی ہے زبانی میں قربان جنا تھی باہوں جنا ملیا پیر جلانی پیر باہو نے فرمایا راتی رتی انہوں نیند نہ جاوے رات ساری گزر جاندی انہوں نے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی یار نال اکھ لگ جاوے تے پھر اکھ نہیں لگ دی گرامی قدر حضرات لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے گرامی قدر حضرات لفظ ولی دے 18 معنی علماء نے لکھے میں اگر ایک معنی تے گفتگو کیتی تے میں بڑا وقت درکار ہے بڑی وقت درکار ہے میں بس ایک معنی تے اج گفتگو کرنی الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے الولی الوارث ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے الولی الناصر ولی او ہوندا جڑا مددگار تے مشکل کشاف ہوئے اس طرح اگر میں لفظ ولی دے معنی تے گفتگو کیتی تو علیحدہ وقت درکار ہے آئیے الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے ہن اللہ بھی ولی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ولی ہے مومناں دا ہن جڑا ولی ہوئے وہ قریب ہوندا ہے اللہ بھی ولی ہے پھر اللہ کنا قریب ہے پڑھا قرآن تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے رانا صاحب دی محفل ہے رانا صاحبان سارے ماشاءاللہ بندے بھی بڑے ڈاڈے ہوندے رہے رانے بھائی تے ڈر جا بھی لگ دے نہ کھول تے لنگر ہے کہ نہیں رانا صاحب ہے جی ہے ماشاءاللہ لو جی کہندے نے ڈھیر لنگر ہے ماشاءاللہ رات دے 2:30 بجے بھوک لگی جاندی بندے نوں بیٹھا ساری میں کہ ذرا تھوڑا سہارا بھی دے لوں
تھوڑا تھوڑا گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو گھر ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پاندا اچھو بولے سبحان اللہ ہن اللہ بھی ولی ہے تے او قریب ہے کتنا قریب ہے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرمایا کملی والے جدو تیرے کولوں میرے بندے پوچھنا سوالی بن کے علماء تشریف فرما نے پوچھو ترجمہ کی بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتا سونے بندہ ہوئے میرا تے منگتا ہوئے تیرا بندہ ہوئے میرا تے سوالی ہوئے تیرا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فرمایا سوال کرے تیرے کلو کون عبادی میرا بندہ تیرا سوالی بندہ رب دا تے سوالی مصطفیٰ دا تے پوچھے رب کتھے وے اللہ فرماتا پھر کیا جے انی قریب میں نیڑے ہی ہوں شاہ جی کڈا مٹھا ترجمہ ہے اللہ فرماتا میرا بندہ تیرے کل بہ کے پوچھے رب کتھے وے تے تو کبھی قریب ہی ہے کیوں جیڑا محمد کو لا کے پوچھے رب کتھے وے تے رب تے اڈی محمد قریب ہے اتھو تے رب مل دے اللہ فرماتا جدو آئی تیرے بوئے جاوے تے پوچھے رب کتھے وے تے میں کو سونیا تیرے کو دور ہاں جتھے تمہیں اتھے تیرا خدا ہے فرمایا انی فانی قریب یا اللہ کنہ کو قریب ہیں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ نہ تیری شارک تو بھی قریب ہاں پتہ لگیا رب ولی ہے او قریب ہے ہن نبی بھی ولی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ بھی ولی ہے تے رسول بھی ولی ہے ہن رسول کتنا قریب ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا تیری جان تو بھی زیادہ قریب ہے تیرا نبی تیری جان تیرے اتنا قریب نہیں جتنا تیرا نبی تیرے قریب ہے ہن والذین آمنوا ایمان والے بھی ولی نے تے بھی قریب نے او کتنا قریب نے پڑھا اور اونچا بولو سبحان اللہ میں چاہنا گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ربڑیاں دی شان بیان ہوندی میں سبحان اللہ کہتا رہا ہن ایمان والے بھی ولی نے وہ کتنا قریب نے گرامی قدر حضرات یاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ایران دے اندر ایران دا صوبہ نہامت اتھے لشکر بھیجیا تے آپ نے اچانک ایک دن مدینے بیٹھ کے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل فرمایا یا ساریت الجبل ساریہ پہاڑ وال ویکھ فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ وال ویکھ ساریہ پہاڑ وال ویکھ ان حضرت ساریہ ایران جنگ کرنے واسطے گئے تے حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھ کے پہ فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ وال ویکھ ایک مہینے بعد جب مجاہد واپس آئے تو انہیں آکھیا فتح ہو گئی پوچھا کیویں ہوئی آکھیا حضرت عمر فاروق دی آواز گئی سی تے حضرت ساریہ نے لوگا پوچھا تسی ایران وس دے سو عمر فاروق نے مدینے بیٹھ کے آواز دیتی تے تہانوں آواز کتنی سنی گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے ایران میں نو انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے بولدا اے تے قرب دی گل ہے نا آؤ میں ہن اگلی گل عرض کراں ایتھے گل مکی نہیں حضرت عمر فاروق دا ایک بچپن دا لنگوٹیا یار سی مکے رہندا سی ٹریا ٹریا آ گیا مدینے اسپیکر دے سامنے نہ کھلو وہ دی وجہ جی کہ وہ فرنٹ والے اسپیکر ذرا دور نہیں تے جڑے نے ساؤنڈ سسٹم والے میرا خیال ہے پیچھے رہندا پریشر زیادہ رکھیا ہے تو اے جڑا پڑھن والا ہوندا ہے او دے کناں وچ اپنی آواز ہونا بڑا ضروری ہوندا ہے ٹھیک ہے جی بس میں اتنی عرض کراں گا جڑے اسپیکر اگے ساتھی نے بس بیٹھ جاؤ ہن توجہ ہے تو سبحان اللہ بولو مڑ واپس چلیے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا لنگوٹیا یار تے او آ گیا مدینے تے آ کے نا تے مدینے دی گلیاں چ آوازاں دے اوئے عمر اوئے عمر اوئے عمر آ جڑا بچپن دا لنگوٹیا یار ہوے نا او نہیں ویکھدا میرا یار
وزیر اعظم بن گیا ہے، میرا یار ہیڈ ماسٹر بن گیا، میرا یار بینک مینیجر ہے، میرا یار انجینئر ہے، میرا یار مولوی ہے، میرا یار پیر ہے. وہ نہیں ویکھدا، وہ کہندا تہاڈا ہوے گا میرا یار ہے. وہ اوویں بلاندا جویں بچپن چ بلاندا سی، ہے نا، لنگوٹیا یار. وہ حضرت عمر فاروق دا لنگوٹیا یار تے انہیں نہیں ویکھیا کہ اے 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا عبارت ہے. دنیا دے اتنے بر اعظم تے 3 بر اعظم دا حکمران حضرت عمر فاروق. او مدینے دی گلیاں چ آواز مارے، اوئے عمر. حضرت عمر فاروق ملے، انہوں سینے نہ لگایا، پیار کر کے فرمایا کدھر آئے ہیں؟ کیا لگا یار تینوں پتہ ہے میں تے تو بچپن مدینے مکے دے پہاڑاں چونٹ کٹھے چار دے سان. فرمایا جی یاد ہے. کیا لگا میں سنیا کہ تم مدینے بیٹھ کے تے ایران ویکھیا بھی ہے تے آواز بھی چاہے پہنچائیے تے مدد بھی کی تھی. فرمایا ٹھیک سنے. کہندا اونٹ کٹھے چار دے سان. فرمایا جی. کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرا ابا خطاب تینوں ماردا سی. فرمایا یاد ہے. کہندا یاد ہی پھر تیرے اونٹ تینوں ملدے نہیں سن. فرمایا یاد ہے. کہندا یاد ہی پھر تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا سا. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا عمر پھر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں. بچپن چ تیرا اونٹ گواچ دا رہیا، تینوں نہیں ملدا رہیا. اج بیٹھا مدینے نہ ویکھدا ایران نہیں. کہن لگا عمر میں تینوں آئی پوچھنے آیا اے اکھ کتھوں لئی آ؟ حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں، سینے لگا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں، فرق نہ پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا ہن محمد